پاکستان کا نام روشن کرنے والی معروف کوہ پیما نائلہ کیانی کے حوالے سے خبریں تو آپ اکثر سنتے ہی ہیں اور وہ ہماری مہمان بھی بنتی ہیں، لیکن آج نائلہ کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ ڈیفرنٹ قسم کی نیوز ہے۔ خبر یہ کہ وفاقی وزارت تعلیم نے پاکستان کی معروف خاتون کوہ پیما نائلہ کیانی کو لڑکیوں کی تعلیم کے لیے قومی خیر سگالی کا سفیر مقرر کر دیا ہے، کیونکہ نائلہ کیانی ستارہ امتیاز حاصل کرنے والی پاکستان میں واحد خاتون ایتھلیٹ بھی ہیں، اسی لیے نائلہ کیانی کی بطور قومی خیر سگالی سفیر تقرری خواتین کو تعلیم کے ذریعے بااختیار بنانے کے عزم کا ثبوت بھی ہے۔ نائلہ کیانی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ نائلہ آپ کے وقت کے لیے، بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آج آپ کو بطور سفیر تعلیم ہم لوگ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں۔ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کا مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ مجھے جب یہ نیوز ملی تھی تو to be honest I was very shocked، کیونکہ مجھے اسپورٹس کے حوالے سے جانا جاتا ہے اور لیکن میں یہ بتاتی ہوں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میرا بیک گراؤنڈ ایجوکیشنل جرنی کیا ہے، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے اور میں نے بچپن سے کتنا ہارڈ ورک کیا۔ تو میرے لیے بہت زیادہ آنر کی بات تھی کہ میرے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کو ایک طرح سے ایکنالجمنٹ تھی اور ایک آنر ہے بہت بڑا کہ مجھے لڑکیوں کے لیے یہ مجھے سفیر منسٹری آف ایجوکیشن نے اپوائنٹ کیا ہے۔ اچھا، تو نائلہ مجھے بتائیے گا کہ جب آپ کو یہ ذمہ داری ملی تو آپ کو ظاہر آپ شوق تو ہوئی کہ بھئی مجھے تعلیم کے لیے سفیر کنسیڈر کیا جا رہا ہے، تو ابھی جب یہ ذمہ داری مل گئی ہے تو آپ کے ذہن میں کیا ہے، کیا کریں گی، کیسے ہوگا، کچھ بتائیں گی؟ تو بیسکلی منسٹری نے مجھے آلریڈی 3 مین چیزیں ہیں جو انہوں نے مجھے بتائی ہیں کہ ان کو اس طرح سپورٹ چاہیے۔ ایک تو انسپریشن ہے لڑکیوں کو، کیونکہ جب اسپورٹس کے حوالے سے جانا جاتا ہے نا تو لوگوں کے ذہن میں شاید آتا ہو کہ پڑھائی میں ٹھیک نہیں تھی، تو میری اپنی سٹوری کے تھرو لڑکیوں کو انسپائر کرنا کہ جو میرے پاس جو اپرچونیٹیز ہیں ساری، وہ ایکچولی ایسا نہیں تھا کہ کوئی فیملی میں کسی کی ہیلپ تھی یا کسی کی سفارش تھی، وہ ساری ایجوکیشن کی وجہ سے آئی تھی۔ اور میں بھی بہت اگر میں یوز کر سکتی ہوں ورڈ، مڈل کلاس فیملی سے، بہت کنزرویٹو فیملی سے نکل کے یہاں تک پہنچی ہوں صرف ایجوکیشن کی وجہ سے۔ تو وہ چاہتے کہ میں اپنی سٹوری سے لڑکیوں کو انسپائر کروں، اور جو گورنمنٹ کے جو انیشیٹیوز ہیں جو وہ تعلیم کے آف کورس مینلی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے جو بھی وہ کر رہے ہیں ان کو پروموٹ کروں، ان کے ساتھ ان کی سپورٹ کی جائے۔ تو یہ انہوں نے کچھ چیزیں مجھے ذمہ داریاں دی ہیں جو میں اگلے کچھ مہینوں میں ان کے ساتھ کام کروں گی۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے میں بھی جو باہر سے پروجیکٹس ہیں، کچھ فنڈنگ ہے، جو ادارے مجھے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کو پروجیکٹس چاہیے، تو میں وہ منسٹری کے ساتھ کام کر رہی ہوں کہ وہ کہاں فنڈز یوز کیے جائیں۔ صحیح۔ تو نائلہ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کا یہ سفر بھی یہ تعلیمی اتنا آسان نہیں تھا، آپ نے بھی بہت سٹرگل کی ہے، کچھ اپنی سٹرگل کے بارے میں ہمیں بتائیں گی؟ آپ نے کس طرح اپنی تعلیم مکمل کی اور آپ کی ایکیڈیمکس کیا ہیں، آپ نے کیا پڑھا ہے؟ سو بیسکلی میں راولپنڈی، اور میں ایکچولی ڈیٹیل میں جاتی میں گجران سے ہوں، اور میری فیملی بہت کنزرویٹو ہے، اور اس کی اگزامپل میں ایسے دیتی ہوں کہ میری جو امیڈیٹ کزنز بھی ہیں نا ابو کی سائڈ سے، انہوں نے کسی نے بھی ان کو اپرچونٹی نہیں ملی کہ وہ اسکول فنش کر سکتی، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میں اور میری بہن پہلی 2 لڑکیاں ہیں پوری فیملی میں جن کی ہماری امی نے پش کیا، ابو کی بھی سپورٹ تھی، تو وہ تعلیم ہم نے کمپلیٹ کی۔ اور میں نے ایروسپیس انجینئرنگ کی ہے یونیورسٹی آف لنڈن سے، وہ بھی بڑی مشکل حالات میں، ایسا نہیں تھا کہ ماں باپ بہت امیر تھے، وہ امی نے سمہاؤ پش کیا کہ جا کے باہر پڑھو، انڈیپینڈنٹ ہو، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو، ایجوکیٹڈ ہو۔ تو میں پوری رات 4 سے 5 سال میں نے فل ٹائم نائٹس جاب کرتی تھی، اور میں ایروسپیس انجینئرنگ جو بہت مشکل ہے ڈگری، تو وہ کرتی تھی۔ تو وہ مجھے اس وقت جب یونیورسٹی میں تھی مجھے 4-5 سال تک یہی ڈاؤٹ رہتا تھا، ختم کر پاؤں گی نہیں کر پاؤں گی، تو بہت مشکل سے ہارڈ ورک کر کے خود ہی کر کے اینڈ دین جب میری ڈگری میرے ہاتھ میں آئی تھی نا، تو مجھے لگا تھا کہ یہ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ پہاڑوں سے بھی زیادہ میری ڈگری میری سب سے بڑی کیا اچیومنٹ ہے۔ بات ہے، بہترین، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا نائلہ، ایک چیز اور بھی ہے، دیکھیے تقریباً 2.5 کروڑ سے زائد بچے ہیں جو پاکستان میں تعلیم حاصل نہیں کر رہے، اس حق سے محروم ہیں، اور بچیوں کی تو ایک اچھی خاصی بڑی تعداد ہے جو کہ ناردرن ایریاز کی بھی ہیں، جن کو الاؤ نہیں ہے، صرف وہ اسلام کی تعلیم یا مذہبی تعلیم کے علاوہ ان کو اسکول بھیجا ہی نہیں جاتا۔ تو آپ کے خیال میں پاکستان میں جو تعلیم کا نظام ہے
اگر ہم صوبوں کی بھی بات کریں، سندھ پنجاب کی بھی بات کریں تو یہ بھی بڑا ڈفرینس ہے. کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں تعلیم پھر بہتر ہے، سندھ میں تعلیم کا نظام اتنا اچھا نہیں ہے. تو اوورآل ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، ریفارمز کی ضرورت ہے، اس نظام کو بہتر سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی اس پر رائے کیا ہے؟ تو میری یہ رائے ہے کہ کلچرل نارمز جو ڈفرینٹ جگہوں کے ہیں، مطلب ڈفرینٹ صوبے، وہاں پہ جو کلچر ہے نارتھ کا ڈفرینٹ ہے، لیکن آف کورس ایک جو مین تھیم ہے نا وہ ریلیجن کی بھی آ جاتی ہے، کیونکہ ریلیجس اسٹڈیز کو پریفرنس دی جاتی ہے. لیکن آئی تھنک ہمیں کلچرل نارمز کو مائنڈ میں رکھ کے ایجوکیشن کو وہاں پہ پینیٹریٹ کرنا ہے باقی سارے صوبوں میں. تو وہ جو کیونکہ بہت زیادہ مخالفت آتی ہے، اور کچھ ایکسٹریمسٹ بھی کے میں بھی کچھ ہم سٹوری سنتے رہتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ نے انہوں نے اسکولس کو بند کروا دیا. تو اس طرح کی سٹوریز ہمیں سننے کو ملتی ہیں. لیکن آئی تھنک بہت زیادہ چینج آیا بھی ہے، کیونکہ فار ایگزامپل میری بھی سٹوری ہے. میں ٹھیک ہے پنجاب سے ہوں، لیکن میری فیملی کنزرویٹو تھی، اور چینج آ رہا ہے. تو آئی تھنک وہ سلولی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ چینج آ رہا ہے. لیکن ہمیں ان کے علاقوں کے کلچر کو دیکھ کے آہستہ آہستہ اور بھی ایجوکیشن کو پینیٹریٹ کرنا ہے. اور اس طرح کی جو سٹوریز ہیں. بالکل، میں بھی چاہوں گی نائلہ، چونکہ آپ منسٹری کے ساتھ ابھی کام کر رہی ہیں، ہمارے ہاں ایک یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ جو فنڈز مختص کیے جاتے ہیں وہ صحت اور تعلیم کے لیے بہت کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. اگر آپ باہر کے ممالک دیکھیں جہاں پر خاصی اہمیت حاصل ہے تعلیم کو، صحت کو، تو اس حوالے سے آپ کیا سوچ رکھتی ہیں کہ آپ کیا کریں گی؟ سو آئی تھنک ایکچولی ایک اچھی نیوز ہے. میں نے 2 دن پہلے ہی ایجوکیشن سیکرٹری ہیں وانی سر، انہوں نے نیوز شیئر کی ہے کہ اف آئی ایم ناٹ رانگ، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کوٹ دا رانگ نمبر، لیکن مطلب آئی ول چیک دا نمبر، لیکن پہلے سے بہت زیادہ جو بجٹ ہے وہ ایلوکیٹ کیا گیا ہے فیڈرل ایجوکیشن کے لیے. تو آئی تھنک آلریڈی، کیونکہ آئی ڈونٹ نو اف یو آر اویئر، جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ایمرجنسی نافذ کی ہے ایجوکیشن کے لیے، کیونکہ آپ نے جو نمبر کوٹ کیا 2.5 کروڑ جو بچے ہیں وہ تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں. تو آلریڈی گورنمنٹ بہت زیادہ کام کر رہی ہے، اور میں نے بجٹ کے نمبر بھی مطلب جو اوور آل نمبر دیکھا ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈبل ہے. تو وہ آئی تھنک اس میں ہمیں بڑی اچھی خبر دی ہے پھر تو آپ نے کہ اگر یہ ڈبل ہے نمبر اور اس پر خاص توجہ دی جا رہی ہے. ایمرجنسی بالکل ہمارے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی جا رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا نائلہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہی ہیں اور ایسے ہی کام بہت اچھا لگا بطور سفیر تعلیم آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.